بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے یا بالکل نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے عوض میں خرید لے. فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو کسی بھی چیز کے بدلے میں خریدے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس سے زیادہ حقیر، ذلیل اور کم تر ہے جتنا تمہاری نگاہ کے اندر یہ مرا ہوا بچہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے مردہ بچے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے دنیا کی حقیقت امت کو سمجھائی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ یہ مردہ بچہ جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور آخرت کی جو زندگی ہے تو زندگی بھی دائمی ہمیشہ کی، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی دائمی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. اور دنیا کی چاہے کتنی زیادہ کی نعمتیں کیوں نہ ہوں، ان کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو دنیاوی عارضی نفع کی خاطر، عارضی فائدے کی خاطر آخرت کا جو دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے، اس کو دنیا کے نفع کی خاطر جو ہے داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا چاہیے. اور دنیا کے اندر جو خوشگوار چیزیں ہیں اور جو دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں رکھی گئی ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کی یہ چیزیں اور دنیا کی یہ زیب و زینت یہ انسان کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پکا اور سچا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر سے جانا ہے، تم میں سے ہر ایک انسان کے اوپر موت آنی ہے، اور تم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے.
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو اس لیے دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکے باز جو شیطان ہے یہ تمہیں دھوکے کے اندر ڈالے۔ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی انسان کا ازلی دشمن، کہ جس نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ان بندوں کو دوزخ کے اندر پہنچا کر کے رہوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر کے اور دنیا کے دھوکے میں آ کر کے تم اپنی آخرت سے غافل مت ہو، بلکہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جس طریقے سے ایک قیدی زندگی گزارتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور جس طرح قید خانے کے اندر، جس طرح جیل کے اندر ایک جیلی اور ایک قیدی جو زندگی گزارتا ہے تو وہاں پر تکلیفیں اٹھاتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، مشکلات جھیلتا ہے، سزا برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور نفس کے خلاف چلنا پڑے گا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تمہیں تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، تو ان تکلیفوں اور مشقتوں کو اٹھا لو۔ اور فرمایا کہ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے دنیا جو ہے یہ جنت نہیں ہے بلکہ دنیا قید خانہ ہے۔ وجنت الکافر، اور دنیا کافر کے لیے جنت بنائی گئی ہے، کہ کافر کا سارا جو مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کی کوشش کا سارا جو محور ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کا مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے اپنے ارد گرد۔ تو اس کے لیے تو جنت ہے، اس لیے کہ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے دنیا جو ہے فرمایا یہ قید خانہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی ایمان والوں کو اس سے زیادہ ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کافر دنیا کے اندر جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت انہیں دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر فرض کرو ایسے بھی کافر ہوں کہ جو دنیا کے اندر انتہائی تکلیف دہ حالت کے اندر ہوں، انتہائی مشکل حالات کے اندر زندگی گزاریں، تب بھی ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر ان کا حال جو ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈالے، کہ تم اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، آخرت کی محبت سے جو ہے بھول جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر آخرت کی محبت نہ پیدا ہو بلکہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا سے کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، تاکہ ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا نہ ہو اور اللہ کی محبت جو ہے پیدا ہو جائے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جو عطر کا کام کیا کرتے تھے، عطار مشہور تھے، یونانی جو دوائیاں ہیں وہ فروخت کرتے تھے، اور عطر کی کاروبار تھا، بڑا وسیع کاروبار تھا، اور بہت بڑی ان کی جو ہے دکان تھی، اور وہ دکان جو ہے عطر کی شیشیوں سے بھری ہوئی رہتی تھی۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ دکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سبب بنایا کہ ایک مجذوب، ایک فقیر، ایک درویش اس دکان کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس دکان کے اندر جو عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی تھی، جو بوتلیں رکھی ہوئی تھی، ان کو دیکھنے لگا۔ اوپر سے نیچے کی طرف نگاہ ڈالتا، نیچے سے اوپر کی طرف، دائیں سے بائیں، اور غور غور سے کبھی ایک بوتل کو دیکھتا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسری کو۔ تو شیخ فرید الدین عطار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، کسی چیز کی تلاش میں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے تو کچھ چیز بھی نہیں خریدنی، میں صرف ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کافی وقت تک ایک ایک عطر کی شیشیوں کو دیکھتا رہا۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو تم بتاؤ، تم کیا چیز دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ ان بوتلوں کے اندر سے، ان شیشیوں کے اندر سے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تمہاری روح کس طرح سے نکلے گی؟ ایک بوتل سے نکلے گی تو دوسرے کے اندر ٹھہر جائے گی، اور دوسری سے نکلے گی تو تیسری شیشے کے اندر اٹک جائے گی، تو تمہاری روح کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا باہر نکلنے کا۔ اس پہ انہیں غصہ آ گیا، اس وقت دنیا دار قسم کے آدمی تھے، تو فرمانے لگے کہ تم میری فکر مت کرو، تم اپنی فکر کرو، جس طرح جو ہے تمہاری روح نکلے گی میری روح بھی نکل جائے گی۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے کیا فکر ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس دکان ہے، اور نہ میرے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، میری موت کے لیے کیا تکلیف ہے روح نکلنے میں، میری روح تو اس طرح سے نکل جائے گی۔ اور یہ کہہ کر کے اسی کی دکان کے سامنے وہ لیٹ گیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو بڑا ان کے اوپر اثر ہوا، دل کے اوپر چوٹ لگی، اور فوراً جو ہے وہ توبہ طائب ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوں، اور دیکھو یہ اللہ کا بندہ ہے کہ کس طریقے سے کلمہ پڑھ کر کے یہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس دکان کو چھوڑا اور دین کے طلب کے لیے نکل پڑے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کے لیے وہ ہدایت کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنے۔ اسی طریقے سے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بادشاہ وقت تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، فرمایا کہ ایک رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ محل کے اوپر جو ہے کوئی آدمی چہل قدمی کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی چور آ گیا ہے، اسے پکڑا اور پوچھا کہ کون ہو اور محل کے اوپر رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے جو ہے نکلا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم بڑے بے وقوف انسان ہو، بڑے احمق انسان ہو کہ اگر تمہارا اونٹ گما ہے تو جنگل میں جا کر کے تلاش کرو، محل کی چھت کے اوپر جو ہے اونٹ کہاں سے تمہیں ملے گا کہ تم محل کی چھت پہ آ کر کے اونٹ کو تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں احمق ہوں، بے وقوف ہوں، تو مجھ سے بڑے احمق اور بے وقوف تم ہو کہ تم محل کے اندر رہ کر کے اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس سے ابراہیم بن ادہم کے اوپر جو ہے دل میں چوٹ لگی، اور انہوں نے بادشاہ چھوڑ کر کے وہ نکلے اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے وہ بنے۔ تو فرمایا کہ ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، اتنی ہماری اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ فرمایا یہ ہمارا ظرف نہیں ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہماری یہ طاقت نہیں۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر یہ نصیحت ہے کہ ہم دنیا کی جو محبت ہے اس کو دل کے اندر جگہ نہ دیں، اور دنیا کو جو ہے آخرت کے اوپر ترجیح نہ دیں، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو قید خانہ سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جتنی ہماری زندگی ہے، جتنے ہمارے اوقات ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض